ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں، ایسا سکون کا ماحول تھا، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم ہے الحمدللہ۔ اور سب سے پہلے ان کی ناک چمکی، اور چمکتے چمکتے ان کا پورا چہرہ اور ان کی کلائیاں بازو میں نے دیکھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ فریش اور صحت مند ان کا چہرہ اور بہت پر نور ہو گیا الحمدللہ۔ آخری لمحات اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہوئے گزرے اور ارد گرد والوں کے لیے وہ لمحات سبق بن گئے۔ فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موسم کر دیا کہ جیسے ان کے لیے یہ رحمت آئی ہے۔ جب جنازہ اٹھا تھا اور رحمت بہت تھی جو ان کے جنازے پہ، وہ دیکھنے والا منظر تھا۔ ان کی جب یہاں میت آئی اور جو یہاں رحمتیں تھیں اور جو برکتیں تھیں، وہ منظر میرے لیے تو ناقابل بیان ہے۔ ناظرین، اگرچہ یہ ہماری اسی دنیا کی ایک کہانی ہے، مگر اسے سنیں تو یوں لگتا ہے یہ کسی اور روحانی اور ایمانی دنیا کی باتیں ہیں۔ مرنا کس کو نہیں، مگر کلمے اور ایمان والی ایسی خوبصورت موت پانا ہر زندہ شخص کی آرزو تو ہو سکتی ہے، لیکن یہ مومنانہ موت نصیب صرف قسمت والوں کو ہی ہوتی ہے۔ ناظرین، جب ہم نے سنا کہ لاہور کے معروف علاقے ٹھوکر نیاز بیگ سے 1.5-2 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع علی ٹاؤن میں قرآن سے جڑا ایک ایسا گھرانہ ہے جس پر آزمائش بھی قیامت کی اتری ہے، مگر قرآن کی برکت سے ان کا رسپانس بھی دلوں کو ایمان سے بھر دینے والا ہے، تو ہم نے اس فیملی کو ڈھونڈ نکالا۔ یہ پاکستان کے پہلے ڈائریکٹر جنرل سوشل سیکورٹی ملک عبدالشکور کی فیملی کی کہانی ہے۔ بچوں اور بڑوں سمیت اس پوری فیملی پر کووڈ کی یلغار ہوئی۔ ہیرے جیسے 2 پیارے والدین اس فیملی کے بچوں نے کھو دیے، مگر قائم رکھے تو ہوش و حواس اور بچا لیا تو اپنا ایمان۔ اس دوران یہ فیملی جو کرتی رہی، یقیناً وہی ایک سچے مسلمان کو کرنا چاہیے۔ ملک صاحب کی بیٹی MSc کمپیوٹر سائنس ہیں، وہ UK میں مقیم ہیں۔ اپنی والدہ کی وفات کے بارے میں ان کا کہنا تھا۔ امی جب رخصت ہوئی تو ان کا ایک بڑا ڈفرینس ایکسپیرینس تھا میری لائف کا۔ جب ان کو لے کے ہم گھر آئے تو اوبیسلی ہر کوئی غم سے نڈھال تھا، لیکن اللہ نے بڑا ہمت اور صبر دیا اس ٹائم کے اوپر، اور میں نے سب لوگوں سے، سب بچوں سے کہا کہ بیٹا آپ نے رونا نہیں ہے، اس ٹائم پر ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں، ان کو دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اور ہم نے لکھ کے دعائیں اس ٹائم پر ہاتھ سے ہر جگہ لگا دی تھیں، اور جو کوئی آ رہا تھا تعزیت کے لیے ان سے ہم کہتے تھے کہ آپ پلیز دعائیں کریں امی کے لیے اس وقت ان کو۔ تو جس وقت امی کو ہم نے رکھا ہوا تھا کمرے میں، اس دن کافی گرمی تھی، اور ایک دم سے مجھے یاد ہے کہ لائٹ چلی گئی اور میں تھوڑا سا پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ امی ظاہری بات ہے کچھ دنوں سے وینٹیلیٹر پر تھیں، ICU میں تھیں، تو مجھے تھا کہ کچھ غلط نہ، کچھ خراب نہ ہو جائے۔ تو مجھے اچھی طرح یہ بات یاد ہے کہ میری زندگی کا بڑا ایک امیزنگ ایکسپیرئنس ہے کہ ایک دم سے بغیر مٹی والی آندھی چلی ہے، اور دروازے سے کے اندر جیسے ہوا کا ایک جھونکا اور بگولا جیسے اندر انٹر ہوا ہے، یہ میں نے فیل کیا ہے۔ اور یہ صرف میری آبزرویشن نہیں تھی، وہاں پر 1-2 لوگ اور بھی کھڑے ہوئے تھے، ان لوگوں نے بھی ایگزیکٹلی ان کی بھی یہ فیلنگ تھی۔ اور آپ یقین کریں کہ اگلے 5 منٹ میں ہمارا جو کمرہ جس میں امی تھی وہ AC سے بھی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تو یہ بڑا ایک ڈفرینٹ ایکسپیرئنس تھا امی کی رخصت کا۔ اور اس کے بعد جب امی کو ہم نے غسل دیا، امی کیونکہ ہمیشہ باوضو رہتی تھیں، چاہے جتنی بھی تھکی ہوں، سفر سے آئیں، وہ جب بھی جاتی تھی واش روم تو وہ ضرور وضو کر کے نکلتی تھی۔ تو اس ٹائم پر جب غسل دیا جا رہا تھا تو ہم جیسے جیسے امی کو ہم واش کر رہے تھے، صاف کر رہے تھے، ایسے لگ رہا تھا کہ آپ کسی شیشے کو چمکا رہے ہو۔ یہ بات صرف ملک صاحب کی بیٹی بینش کو ہی نہیں محسوس ہوئی، کچھ ایسی ہی بات مرحومہ کی بھتیجی نے بھی بیان کی، جو النور انٹرنیشنل کی ڈائریکٹر اور حفظ ڈپارٹمنٹ کی ہیڈ ہیں۔ پھپھو کو جب غسل دینا تھا تو میرا زندگی کا پہلا تجربہ تھا کہ میں نے کسی کو اس طرح سے میں کسی کے غسل میں شریک ہوئی، تو میں ان کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پہلے بھی الحمدللہ بہت فریش تھا، لگ نہیں رہا تھا کہ وہ 2-3 دن وینٹیلیٹر پہ رہی ہیں یا وہ کووڈ سے، بہت ہی نارمل اور فریش چہرہ تھا۔ لیکن جیسے ہی ان کو غسل دیا گیا تو میں بغور ان کے چہرے کا جائزہ لے رہی تھی کہ ان کا چہرہ چمکنا شروع ہوا، اور سب سے پہلے ان کی ناک چمکی، اور چمکتے چمکتے ان کا پورا چہرہ اور ان کی
کلائیاں بازو میں نے دیکھے تو ماشاءاللہ بہت زیادہ وہ فریش اور صحت مند ان کا چہرہ اور بہت پرنور ہو گیا الحمدللہ۔ مرحومہ کی بڑی بیٹی سعدیہ ملک ملتان میں ہوتی ہیں۔ وہ النور اور قرآن سے منسلک ہیں۔ پیغام کی اینکر اور دورائے قرآن کروایا کرتی ہیں۔ آپ وفاقی وزیر عامر ڈوگر صاحب کی اہلیہ ہیں۔ رمضان سے پہلے اسی دن وہ کووڈ میں مبتلا ہو گئیں جب وہ پیغام ٹی وی کی رمضان ٹرانسمیشن میں آخری پروگرام ریکارڈ کروا کے گئی تھیں۔ ملتان میں جب ان کو والدہ کے متعلق معلوم ہوا، اس بارے میں ان کا کہنا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب مجھے پتہ چلا مارننگ میں کہ امی وینٹیلیٹر پہ چلی گئی ہیں تو میں نے اس ٹائم استاذہ سے بات کی، استاذہ نگہت ہاشمی سے، ان کو دعا کے لیے کہا تو انہوں نے مجھے اسی ٹائم کہا، میں بہت کرٹیکل تھی، استاذہ کو پتہ تو تھا بٹ ابھی اس طرح نہیں پتہ تھا کہ میں اتنی سیریس ہو رہی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ سعدیہ فوراً سے اپنی والدہ کے پاس پہنچو۔ اچھا انہوں نے جب کہا نا، میں نے ان کو فردر بہت زیادہ نہیں بتایا کہ میری کرٹیکل حالت ہے، میں نے فون بند کیا، میں اٹھی، حالانکہ میرے یہ برانولاز لگے ہوئے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں اٹھی اور میں نے جا کے نا اپنا سب سو رہے تھے اس ٹائم، صبح کا ٹائم تھا، ان کو پتہ چل گیا تھا 3 بجے میرے گھر والوں کو، بٹ انہوں نے مجھے نہیں بتایا تھا کیونکہ میں اندر آئسولیشن میں تھی۔ تو میں اٹھی، میں نے اپنا بیگ پیک کرنا شروع کیا۔ مجھے ابھی تک وہ اپنا یاد ہے کہ مجھے چکر آ رہے تھے اور مجھے ہوش میں آلموسٹ نہیں تھی۔ میں نے اپنے کپڑے رکھے، کچھ اپنی ضروری چیزیں رکھی، اور ایک چیز جو اس ٹائم میں نے رکھی نا، جو میرے لیے ابھی تک بھی مجھے نہیں پتا کہ اللہ نے مجھے اس ٹائم کیسے حوصلہ دیا۔ 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں استاذہ اور فائزہ خان جو ہماری ڈائریکٹر بھی ہیں، سینٹرل کوآرڈینیٹر، میں ان سے بات کیا کرتی تھی کہ میرے ہسبینڈ کیونکہ پالیٹکس میں ہے نا، تو وہ بہت زیادہ جنازوں میں جاتے ہیں، تو جب وہ جنازوں میں جاتے ہیں نا تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کو جو میت کی مغفرت کی دعائیں ہیں نا، تو وہ کارڈز ہمارے پرنٹ ہوتے تھے، تو میں کہتی تھی مجھے نا ذرا زیادہ کوانٹٹی میں چاہیے تاکہ میں ان کو ساتھ دے سکوں، اور وہ ہر جگہ جا کے، یہ بھی ایک اجر کا کام ہے، تو ان کے ہاتھ سے میں کروانا چاہتی ہوں۔ تو 1 مہینے پہلے جب استاذہ اور فائزہ آئیں ملتان تو میرے گھر ٹھہرا کرتی تھی، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ اتنا بڑا پیک 1000 آلموسٹ میت کی مغفرت کے کارڈز تھے، وہ لے کر آئیں۔ ایک حوصلہ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ وہ کارڈز اٹھا رہے ہو جو میت کی مغفرت کے ہیں، حالانکہ ابھی تو امید باقی ہے کہ والدہ تو بھی وینٹیلیٹر پہ ہیں، بٹ یہ کہ ایک جو قرآن سے تعلق تھا اور جو والدین نے بھی ساری عمر سکھایا کہ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا ہے، تو انسان کا ایک ایمان تو ہوتا ہے نا کہ پتہ ہے کہ جانا تو ہر ایک نے ہے، تو پتہ تھا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو اس ٹائم پھر میں نے دوبارہ اٹھائے وہ کارڈز، مجھے اچھی طرح یاد ہے، اور اٹھا کے نا میں نے اپنی بیگ کے پاس رکھ دیے، اور اس کے اوپر نا میں نے تھوڑا سا کپڑا ڈال دیا کہ میرا بیٹا بھی ساتھ تھا کیونکہ اس کو بھی کووڈ ہوا تھا، اور میں نے کہا کہ کوئی اور بھی، عامر صاحب بھی اکثر اندر آ جایا کرتے تھے منع کرنے کے باوجود یہ دیکھنے کے لیے، تو میں نے کہا کہ کوئی اور کہیں دیکھ بھی نہ لے کہ مطلب یہ کیوں لے کے جا رہی ہے یہ والے کارڈ ساتھ۔ تو پھر اٹھائے، اور میں نے اس کے بعد پھر مجھے اس پہ نہیں آیا کہ کوئی دیکھ نہ لے، میں نے اس کو اٹھایا اور میں نے اپنے بیگ کے نا سب سے نیچے والے وہاں پر کپڑوں کے نیچے چھپا دیے وہ کارڈز۔ امی جب وینٹیلیٹر پہ تھی نا تو مجھے میری بہن بتاتی ہیں، اور میں نے بھائی کو، مجھے یاد ہے کہ فرسٹ ٹائم جب وینٹیلیٹر پہ امی گئیں تو میری ان سے بات ہوئی کچھ گھنٹوں کے بعد، تو میں نے بھائی سے کہا کہ آپ نے نا امی کے کان میں نا کلمہ پڑھنا ہے، تو بھائی کہتے ہیں، اب بعد میں انہوں نے شیئر کیا، کہتے کہ 1 منٹ کے لیے نا تھوڑا سا میرا دل لرزا کہ ماں ابھی تو ٹھیک تھی اور ابھی وینٹیلیٹر پہ، اور بہن کہہ رہی ہے کہ اس کے کان میں کلمہ پڑھے، تو کہتے کہ یہ بہت مشکل مرحلہ تھا میرے لیے یہ سننا بھی اور کرنا بھی، لیکن الحمدللہ اللہ نے ایمان اسٹرانگ اس ٹائم رکھا ہم سب کو، اور پھر کہتے میں نے آگے بڑھ کے ان کے کان میں کلمہ بھی پڑھا، پھر میں نے وہ پلے بھی کیا مسلسل، پھر ماشاءاللہ بہن آئی وہ بھی مسلسل کلمہ پڑھتی رہیں، رقیہ شریعہ پڑھتی رہیں، اور ایوری ٹائم وہ بتاتی ہیں کہ جب امی کے پاس رقیہ چلاتے تھے، ہم تلاوت چلاتے تھے، تو امی رسپانس دیا کرتی تھی، امی ہلا کرتی تھیں، امی ایسے لگتا تھا جیسے سن رہی ہیں ماشاءاللہ، تو وہ ایک ان کے اندر اس چیز کی ریئلائزیشن ماشاءاللہ بہت اسٹرانگ تھی کہ یہ میرے پاس کچھ چل رہا ہے۔ 20 تاریخ کی صبح کو میری والدہ کا انتقال ہو گیا 9:45 پہ۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ تھا، یہ پورا جو چلا، جب میرے والدین کو ہم نے شفٹ کیا ہاسپٹل میں، وہ تقریباً پہلا یا دوسرا رمضان المبارک تھا،
اور امی کا جب انتقال ہوا یہ 7 رمضان المبارک تھا. میری والدہ بھی اور والد صاحب بھی ہمیشہ جب کوئی رمضان میں فوت ہوتا تھا یہ بڑا اس کے اوپر رش کیا کرتے تھے. تو صبح 9:45 کا وقت تھا. میں اس وقت 8:30 بجے کا ٹائم تھا صبح جب میں نیچے سے اوپر آیا ابو کا ناشتہ لے کے. تو میں ابو کا ناشتہ میں نے رکھا ہی تھا تو میرے بھائی نے مجھے بلایا کہ یہ ان کے ساتھ تھے کہ امی کی طبیعت تھوڑی خراب ہو رہی ہے ایونٹ پہ. تو میں پھر اگلا 8:30 سے لے کر 9:45 تک میں والدہ کے ساتھ رہا, دیکھا ان کو. ڈاکٹرز بھی آ گئے تھے. بہرحال 9:45 میں انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ والدہ اس دنیا میں نہیں رہیں. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ گاڑی رکی, میں اتری, میں گھر میں انٹر ہوئی. آپ یقین کریں کہ مجھے لگا کہ گھر میں رحمت ہی رحمت ہے. جیسے ایک رحمت نہیں ہوتی کہ رحمت برس رہی ہے, ایسی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں, ایسا سکون کا ماحول تھا. یہ باہر ہم دروازے کے باہر دعا لگی ہوئی تھی. میری بہن نے پہلے ہی بچوں سے کہہ کر ہاتھ سے لکھ کے دعائیں جو تھی وہ لگوا لی تھی. تو ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے نا کوئی اللہ کا کوئی خاص کرم ہے الحمدللہ. تو مجھے ایک آنسو نہیں میرے, الحمدللہ اللہ ہے توفیق دینے والا, ہم کس قابل ہیں. تو مجھے یہ ساری باتیں سن کے یوں لگ رہا کہ جیسے ہم سب لوگ دنیا کے لیے تیاری کر رہے ہیں, یہاں سارے افراد وہ آخرت کے سفر کے لیے اور آخرت کے لیے اسی طرح تیاری کر رہے تھے پورے صبر کے ساتھ. الحمدللہ بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے جس طرح ہم سب بہن بھائیوں کو, اور یہ صرف میرے ساتھ نہیں ہوا, یہ میرے بھائیوں کے ساتھ بھی ہوا, یہ میری بہن کے ساتھ بھی ہوا, میری بھابھیوں کے ساتھ بھی ہوا الحمدللہ, اور میرے ہسبینڈ کے ساتھ بھی, میری بہن کے ہسبینڈ کے ساتھ, مطلب جو ہم امیجیٹ فیملی ممبرس تھے الحمدللہ اللہ نے ایسا صبر انڈیلا تھا نا جیسے انڈیل نہیں دیا جاتا. تو میں نے اس بات کا ذکر نا جب استاذہ سے کیا نا, استاذہ نگہت ہاشمی سے, وہ آئیں بھی الحمدللہ, جنازوں پہ بھی آئیں اور بعد میں بھی کافی سٹنگ ہمارے ساتھ کی اور انہوں نے ہماری باتیں سنی. انہوں نے کہا کہ بیٹا, مجھے ابھی تک بھی ان کی بات یاد ہے کہ انہوں نے کہا کہ یہ ایمان کا رزق ہے, یہ ہر کسی کو نہیں ملا کرتا. تو آپ لوگوں کو اس پہ شکر ادا کرنا چاہیے الحمدللہ. ایسی شاندار موت آدمی کو کیسے نصیب ہوتی ہے؟ یقیناً یہ کہانی سنتے ہوئے ہر شخص یہی سوچتا ہے. یہی بات ہم نے معروف اسلامک اسکالر اور النور انٹرنیشنل کی چیف ایگزیکٹو نگہت ہاشمی صاحبہ سے پوچھی. میں ڈوگر فیملی کو مبارکباد دینا چاہتی ہوں. الحمدللہ رب العالمین, اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے گھرانے میں پیدا کیا اور والدین کو توفیق دی ایسی تربیت کرنے کی. الحمدللہ آج اولاد صدقہ جاریہ ہے. سب لوگوں کے لیے بہت بڑی مثال ہے. زندگی گزارنی ہے تو ایسے زندگی گزاریں. اس موت میں, اس ڈیتھ میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. الحمدللہ غور کریں گے تو بہت کچھ ملے گا. صبر میں, اس اطمینان میں جو والدین کو رخصت کر کے بچوں کے دلوں میں اترا ہوا تھا. یقیناً آخری لمحات اپنے آپ کو اپنے رب کے سپرد کرتے ہوئے گزرے اور ارد گرد والوں کے لیے وہ لمحات سبق بن گئے. اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام غلطیوں سے درگزر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس عطا فرمائے اور جنت میں بلند درجات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. مرحومہ سراپائے محبت تھیں اور ہر ایک پر مہربان, جیسا کہ ہمیں بین صاحبہ نے بتایا. امی کے جانے کے بعد جتنے لوگوں نے بھی مجھے فون کیا ہے تعزیت کے لیے, ایک بات جو ہر کوئی بہت زیادہ کہتا تھا کہ وہ جب بھی ملتی تھی ماتھا اور ہاتھ چوم کر ملتی تھی اور دعائیں دیتی تھیں. تو اگر کسی سے ان کا قریبی تعلق تھا یا نہیں تھا, کسی سے اگر وہ سالوں سال بعد بھی ملی ہیں, تو ہر ایک نے یہی بات مینشن کیا کہ آنٹی بہت اچھے اخلاق والی تھیں اور بہت پیار اور محبت سے ملتی تھی, اور ان کے اندر ایک بڑا مدرلی لو تھا سب لوگوں کے لیے, چاہے وہ آپ کے رشتہ دار تھے, چاہے آپ کے وہ اولاد تھی یا آپ کے ملازم تھے, ہر کسی کے ساتھ وہ بڑے خلوص اور پیار والا رشتہ تھا ان کا. 2015 میں میری مدر کی ڈیتھ ہو گئی تھی. اچھا, اللہ تو تعالیٰ نے اس مطلب پہلے بھی ہمیشہ سے ہمارے تو گرینڈ پیرنٹس سے ہمارا بچپن سارا ادھر ہی گزرا ہے.
لیکن جیسے ہم سپریٹ گھر میں رہتے ہیں، تو جب میری مدر کی ڈیتھ ہوئی تو میرے 3rd پروفیشنل ایئر کے ایگزامز ہو رہے تھے، تو اس ٹائم پہ اوبیسلی کوئی اتنا بڑا صدمہ، اور آپ کے ایگزامز بھی اور آپ اپنا ایئر مس بھی نہیں کر سکتے، تو جتنا اس ٹائم پہ مجھے سپورٹ چاہیے تھا اس سے بڑھ کر دادوں نے کیا. انہوں نے مطلب پرماننٹلی اپنی جو گھر کی ایک وہ جو ہیلپر تھی وہ میرے لیے دے دی، کہ وہ جیسے صبح میرا ناشتہ بناتی تھی کیونکہ وہ ساری رسپانسبلٹی مجھ پہ آ گئی تھی، تو وہ سارا وہ ان کی جو ہیلپر تھی ان کو اس طرح ٹرین کر دیا کہ اس ٹائم پہ مجھے کوئی بھی اس طرح کی پریشانی نہیں آئی، اور میرا جو ایگزامس تھے وہ ایک طرح سے آسانی سے میں نے دے دیے. ماشاءاللہ. اس کے مطلب ہمیشہ سے ہی وہ جب بھی ملنا انہوں نے ماتھے پہ پیار کر کے ہمیشہ سے ملنا. ابھی کچھ جیسے ٹائم سے تو بہت ہی کلوزنس، آفس میں 2-3 دفعہ ان کی کال آ جاتی تھی. جو ڈیتھ کے لمحات تھے میں نے اتنی خوبصورت ڈیتھ نہیں دیکھی. مطلب اس دن بہت گرمی تھی، اور جیسے ہی ہم اور نا ایک ٹائم آیا کہ لائٹ چلی گئی، اور مطلب ہمیں بہت پریشانی ہوئی کہ یہ مطلب ایک ڈیڈ باڈی اور ہم کس طرح سے اس کو مینیج کریں گے. تو فوراً سے اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت موسم کر دیا کہ جیسے ان کے لیے یہ رحمت آئی ہے. اور اب ہمیں یہ تھا کہ جب ہم ان کو باہر لے کے جائیں گے تو بارش ہو رہی ہے. اب جب باہر لے کے جانے لگے تو بارش بھی رک گئی، اور جب جہاں پہ ان کو غسل دینا تھا اس کے اندر جو ان کا غسل والا وہ ٹب تھا اس کے اندر ایسے جیسے شبنم کے قطرے گر رہے ہیں، اور بہت ایک حسین منظر تھا. اور ان کی مطلب ہاتھ اور ایسے تھے جیسے کوئی نوجوان کے ہاتھ ہوتے سافٹ ہیں بالکل. حالانکہ ہاسپٹل سے وہ آئی تھیں، ان کے کوئی برانولا کا کوئی نشان نہیں تھا، اور چہرہ اتنا پر نور تھا کہ بندے کا دل چاہتا دیکھتا ہی رہے. کہنا آسان ہوتا ہے، سہنا مگر ہمیشہ مشکل. آپ اس فیملی کا تصور کیجئے جس کی بہو، بچے، مرد اور والدین کووڈ میں مبتلا ہو چکے ہوں، والدین ICU میں ہوں. ملک صاحب کے بیٹے احمد ملک اس درد کو کیسے سہ رہے تھے یہ وہی بتا سکتے ہیں. جو میرا ٹائم تھا اس رات کا جس دن امی کو وینٹیلیٹر پہ ڈالا ہے، یہ کہہ لیں میری زندگی کا سب سے مشکل ٹائم تھا. زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں، لیکن ڈاکٹرز ور سیئنگ کہ 95% ڈیفیکلٹ کیس جب وینٹیلیٹر پہ کووڈ کا پیشنٹ شاید واپس نہیں آتا. تو ابو کو کیونکہ ہم نے ساری رات سے اٹینڈ نہیں کیا تھا، تو ابو کا مجھے 6:30 بجے فون آیا. انہوں نے کہا کہ تم لوگ رات سے میرے پاس آئے نہیں ہو، نہ تم آئے ہو نہ بھائی آیا ہے، تو کہاں پہ فوراً میرے پاس آؤ. ابو تو ہمیں ہمیشہ بھیجا کرتے تھے کہ تم جاؤ امی کا خیال کرو، اب کہہ رہے ہیں کہ فوراً میرے پاس آؤ. تو مجھے لگا یا تو ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے یا پھر ان کو کسی نے بتا دیا ہے. اب میں نے بتایا کہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ رات وہ تھی جب وینٹیلیٹر پہ ڈال. تو میں اپنے ایک اس کیفیت میں تھا کہ جس میں مجھے خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ماں کو اب آپ ہاتھ سے پھسلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. تو میں اسی کیفیت میں جب ابو کے پاس پہنچا تو ابو کی حالت تھوڑی سی ذرا ایک غصے والی تھی اس وقت. کیونکہ ہوا کیا تھا کہ یہ رات کو تہجد کے ٹائم پہ جب اٹھے 2:30 بجے، انہوں نے اسی طرح سے اپنا آکسیجن ماسک اتارا، یہ واش روم گئے وضو کے لیے، وہاں پہ ان کا آکسیجن لیول ڈراپ ہوا. تو یہ وہاں پہ فینٹ ہو کے تھوڑے بیٹھ گئے. پھر نرسز آئیں، انہوں نے آکسیجن ماسک لگایا، ان کو اٹھا کے بیڈ پہ لٹایا. بیڈ پہ جب لیٹے تو ان کا ماسک لگایا، ان کو تھوڑی ہائی فلو تیز کی ان کی، اور اس وقت ان کا تھوڑا سا ذرا کپڑے بھی ان کے گیلے ہو گئے، خراب ہو گئے، ناپاک ہو گئے. تو یہ کیونکہ ہمیشہ ساری عمر انہوں نے باوضو زندگی گزاری، یہ جب بھی وضو کہا کرتے تھے کہ میرا شاید کوئی ہی وقت گزرتا ہو جس وقت میں باوضو نہ ہوں. وضو کرنے کے بعد انفیکٹ یہ 2 نفل تحت الوضو کے پڑھا کرتے تھے. مطلب اتنے یہ وضو کے شوقین تھے ایک طرح سے. میری ماں بھی، والدہ بھی اور والد صاحب بھی، دونوں وضو کرنے کے بعد تحت الوضو کے 2 نفل لازمی نظر آ رہی نا. یعنی ہائی فلو آپ کو آکسیجن لگا ہے، زندگی موت کی پڑی، لیکن آپ نماز کے لیے وضو کی طرف جا رہے ہیں. بالکل اندازہ ہوتا ہے. بالکل. تو ان کو اس کیفیت میں تھوڑا غصے تھی. اب میں اس کیفیت میں تھا کہ مجھے ماں کا ایک تو دکھ، اور دوسرا مجھے یہ لگا کہ والد صاحب جن کو میں رات کو چھوڑ کے گیا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک تھے اور مجھے کہہ رہے تھے کہ ماں کا خیال کرو، اور آج جب ماں وینٹیلیٹر پہ گئی ہے تو اس ٹائم سے اسی ٹائم پہ ایگزیکٹلی جب 2:30 بجے اٹھے ہیں تہجد کے لیے، اسی ٹائم پہ امی کو وینٹیلیٹر پہ کنورٹ کیا گیا تھا. اور اسی ٹائم پہ ابو کی سچویشن تھوڑی کرٹیکل ہونا شروع ہوئی. اور میں اب اس سچویشن میں ان کے سامنے کھڑا ہوں اور مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں ان کو کیا جواب دوں. ایکسکیوز کیا پیش کریں؟ بالکل. کہ میں رات کو کہاں پہ تھا.
مطلب میں ان کو یہ نہیں بتا پا رہا تھا کہ میں رات کو کہاں پہ تھا. میں ان کو یہ نہیں بتا سکتا تھا کہ وینٹیلیٹر پہ تھیں تو ماں کو تھا تو میں اس لیے نہیں آ سکا آپ کے پاس. ایسا یہ دعا کر رہا تھا کہ یا اللہ مجھے آج حوصلہ دے دے, مجھے یہ جو وقت ہے اگلے آدھا گھنٹہ یہ شاید میں برداشت نہیں کر پاؤں گا. والد صاحب کی اب حالت تھوڑی اب یہ کرٹیکل لگ رہی, کیونکہ میں جو 2 لیٹر آکسیجن پہ ان کو چھوڑ کے گیا تھا, وہ جب میں نے جا کے دیکھا تو وہ 4 لیٹر پہ تھی, یعنی کہ ان کے آکسیجن لیول کی ریکوائرمنٹ بڑھ چکی تھی. تو میں نے ان سے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ مجھے حوصلہ دے کہ میں اس وقت کو گزار سکوں. تو اللہ تعالیٰ نے حوصلہ دیا. میرے والد صاحب سے تھوڑی کہا بھی صحیح کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, ہم تو آپ کو تو ہم رات کو بالکل ٹھیک چھوڑ کے گئے تھے, ہم تو اس لیے نہیں آئے. خیر ہر طرح کی ایکسکیوز دینے کی کوشش کی. ان کو میں نے واش کیا, ان کے کپڑے چینج کیے, تھوڑا سا ان کو نارملائز کیا. تو اس کے بعد انہوں نے میرے سے 10 منٹ کے بعد پوچھا کہ تمہاری ماں کی طبیعت کیسی ہے, اور میں وہ جس پوزیشن سے تھوڑا سا نارملائز ہوا تھا میں شاید پھر اسی میں چلا اسی گیا, کیفیت میں چلے. تو میں نے خیر ان کو بتایا کہ نہیں وہ ٹھیک ہیں, وہ آرام کر رہی ہیں. تھوڑا میں ان کو بتایا کہ ان کا ہارٹ کا تھوڑا پرابلم چل رہا ہے لیکن وہ ٹھیک ہو جائیں گی انشاءاللہ. اس وقت جب والدہ کے انتقال کے بعد جو میرے ذہن میں پہلی چیز آئی, والد صاحب کو کیسے بتائیں, وہ مجھے یہ آئی کہ میں نے اب والد صاحب کو کیسے ہینڈل کرنا ہے. 9:45 پہ والدہ کا انتقال ہوا. میں تقریباً 9:55 پہ اپنے والد صاحب کے پاس بیٹھا, ان کو ناشتہ کروا رہا تھا. مطلب مجھے اتنا بھی موقع نہیں مل سکا کہ میں کھل کے رو سکوں. آنسو نکلے, آبویسلی ماں تھی, ہم نے اتنا عرصہ ان کے ساتھ گزارا, لیکن جو ذہن میں خیال چل رہا تھا وہ یہی تھا کہ جب میں والد صاحب کے پاس جاؤں گا تو کہ میری آنکھیں لال ہوئیں یا میں چہرہ میرا بگڑا ہوا تو والد صاحب کو بچے کی شکل دیکھ کے پتہ چل جاتا تو ان کی حالت اور نہ خراب ہو. اور اگر انہوں نے میرے سے پوچھ لیا کہ تمہیں کیا ہوا تو مجھے سے شاید بتایا نہ جائے. اللہ نے صبر دیا اور صبر کا جواز بھی تو دیا. اللہ تعالیٰ نے دعا بھی کہاں کی سے تھی. ایک صبر دیا. اور اس وقت میری بہن بھی آ چکی ہوئی تھی جو کہ UK میں تھی, اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ وہ بھی والدہ کے انتقال سے 2 دن پہلے پہنچ گئی تھی. بھائی بھی موجود تھا وہاں پہ. تو وہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ایک ایسا صبر اتارا, ایک ایسا حوصلہ دیا کہ میں والد صاحب کے پاس 9:55 پہ بیٹھا ہوا تھا اور ان کو میں ناشتہ کروا رہا تھا. 10 بجے تقریباً ڈاکٹر صاحب آ گئے. تو ڈاکٹر صاحب سے ہم نے والد صاحب کی ساری سچویشن کو ڈسکس کیا, اور جب وہ چلے گئے 2-4 منٹ کے بعد تو میں پھر اٹھ کے تھوڑا سا باہر آیا. بھائی سے اور بہن سے ہم نے ڈسکس کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے, والد صاحب کو بتانا چاہیے یا نہیں بتانا چاہیے. تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہمیں کوشش کر کے بتا دینا چاہیے, کیونکہ والد صاحب ہمارے ماشاءاللہ بہت حوصلے والے انسان تھے. ہمیں کیونکہ ان کو, میری عمر 47 سال ہے, تو میں نے ان 47 سالوں میں اپنے والد صاحب کو کبھی پریشان نہیں دیکھا. ماشاءاللہ. کسی بھی مرحلے پہ, کسی بھی اس پہ ہم نے کبھی دیکھا ہو کہ وہ کسی چیز میں گھبراہٹ کا شکار ہوئے ہوں, یا ان کے آگے کوئی بہت بڑے سے بڑا سانحہ بھی ہو چکا ہو اور انہوں نے کہیں پریشانی کا اظہار کیا ہو, یا اپنا پیشنس لیول انہوں نے لوز کیا ہو. تو یہ ایک ہمارے بیک آف مائنڈ پہ تھا کہ ہمارے والد صاحب جو ہیں یہ بہت اسٹرانگ نروز کے انسان ہیں. تو بہرحال پھر بھی ایک ڈر خوف تھا, کیونکہ والد صاحب اس نارمل کنڈیشن میں نہیں تھے, بالکل یہ اس کرٹیکل کنڈیشن میں تھے جہاں پہ یہ ورس سچویشن میں جا سکتا. اور یہ 10:05 کا 20 اپریل کی صبح کا وقت ہے, جس سے آپ امیجن کریں کہ اس سے پہلے تک ہم والد صاحب کو یہ بتا رہے ہیں کہ والدہ بالکل ٹھیک ہیں. مطلب 10:05 تک ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی وائف اور میری والدہ ریکور کر رہی ہیں اور وہ ٹھیک ہیں, بہتر ہو رہی. میں ان کے ساتھ جا کے بیٹھا تو اللہ نے ایک چیز بنانی ہوتی ہے, ایک سیکوینس بنانا ہوتا ہے, اور اسی نے حوصلہ بھی دینا ہوتا ہے, سبب بھی وہی بناتا ہے. تو میں تھوڑی دیر جا کے بیٹھا تو والد صاحب نے میرے سے ایک نارمل روٹین میں سوال کیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے, یہ تمہاری والدہ کو بھی دیکھ کے آئے ہیں؟ اب یہ وہ ٹائم تھا جہاں کہ مجھے اللہ کی طرف سے ایک چیز حوصلہ ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ جی وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے, تو وہ مجھے یہ ہوا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی, شاید مجھے بہت حکمت سے کام لینا چاہیے یہاں پہ کہ ان کو میں ایک دم بتا دوں گا تو شاید ان کی حالت زیادہ خراب ہو جائے. وہ تو بہت کریٹیکل صورتحال سے بڑے طریقے سے بتانا چاہیے تھا. میں نے ان سے کہا جی ڈاکٹر صاحب آئے تھے, وزٹ کیا ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ والدہ کی حالت ٹھیک نہیں ہے. یہاں سے شروع کیا آپ نے؟ یہاں سے میں نے شروع کیا. پہلے میں نے کہا ایک دم ان کو بتاؤں گا تو شاید وہ تو بہت شاکنگ ہوتا ہے. میرے ذہن میں شاید یہ نہیں تھا کہ شاید میں نا یہ نہیں بتا پاؤں گا کہ انتقال ہوا, لیکن میں نے کہا ایٹ لیسٹ ان کا تھوڑا میں مائنڈ میک اپ کچھ کر دوں, تو بھائی آئیں گے یا بہن آئے گی تو ہم مل کے کچھ نہ کچھ بتا دیں گے ان کو. تو میں نے کہا وہ ڈاکٹر صاحب آئے تھے, انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حالت ٹھیک نہیں ہے. آنکھیں بند کی انہوں نے, تھوڑی دیر کے لیے انہوں نے پاز لیا اور میرے سے کہا کہ تو ٹھیک ہے جو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں وہ آپ کریں. ماشاءاللہ.
میں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو شاید وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑے. اگلا مرحلہ یہ ہارڈلی 10 سیکنڈ کے بعد میں ان کو بتا رہا ہوں, یہ نہیں کہ میں ان کو گھنٹے بعد بتا رہا ہوں, میں ان کو 10 سیکنڈ کے بعد بتا رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کو وینٹیلیٹر پہ ڈالنا پڑ جائے گا. انہوں نے پھر ہلکا سا میری طرف دیکھا, 1 یا 2 سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کی, اور یہ مطلب ان کو میڈیکل ٹرمینالوجیز کا پتہ تھا, ان کو پتہ تھا میڈیکل سائنس کیا ہے, اس کا مطلب کیا ہے, وینٹیلیٹر پہ جانے سے پیشنٹ کو کیا ہو سکتا ہے, ہی نیو ایوری تھنگ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جو ڈاکٹر کہہ رہا ہے آپ وہ کریں, اللہ کی رضا ہے بیٹا, جو زندگی رکھی ہوگی تو زندگی مل جائے گی, نہیں لکھی ہوگی تو نہیں ملے گی. یہ وہ ٹائم تھا جب مجھے شاید اللہ کی طرف سے, اور مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے ان کو یہ اگلی بات کی, تو میں نے ان سے کہا کہ جی آپ تھوڑا صبر کیجیے گا, والدہ کا بھی 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا. اللہ اکبر. اور یہ وہی ٹائم تھا جب میری بہن اور بھائی بھی آ رہے تھے, ان کے سامنے یہ بات ہوئی. یہ وہ اس سٹیج پہ تھے جس وقت یہ ہلکی سی کروٹ بھی لیتے تھے تو ان کی آکسیجن لیول ڈراپ ہوتی تھی. جب ایک سائیڈ چینج کرتے تھے تو ان کو 2 منٹ لگتے تھے اپنے سانس کو بحال کرنے کے. اللہ اکبر. ان کو میں نے جب یہ بات بتائی کہ والدہ کا 15 منٹ پہلے انتقال ہو گیا, تو انہوں نے آتے ہوئے ایک دفعہ میری طرف دیکھا, پھر بہن چھوٹی آ رہی تھی اس کی طرف دیکھا, اور بھائی کی طرف دیکھا. تو میری بہن چھوٹی, حالانکہ ہم سے 8-10 سال چھوٹی ہے وہ, اور وہ تو یو کے سے آئی تھی ایک دم اتنے گیپ کے بعد, 1.5 سال سے وہ آ بھی نہیں سکی تھی. اس نے جو پیشنس دکھائی, میں کیونکہ مجھے یہ ڈر اب چھوٹی بہن ہے, یہ آ گئی ہے, یہ آلریڈی 15 منٹ پہلے والدہ کو دیکھ کے آئی ہے, تو اس نے آتے ہی کہا کہ جی ابو آپ نے ہمیشہ ہمیں صبر کا درس دیا ہے, تو اس ٹائم پہ آپ نے صبر کرنا ہے. تو ابو نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کہ بیٹا میری فکر نہیں کرو, میرے میں بہت صبر ہے, میری فکر نہیں کرو بیٹا, یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, یہ اللہ کی رضا ہوتی ہے, یہ اللہ کے کام ہوتے ہیں. اللہ نے زندگی نہیں لکھی ہوئی تھی تو ان کو زندگی نہیں ملی. اور یہ وہ ٹائم تھا جس وقت میرا جو سٹریس لیول تھا, جو کہ کہہ لیں کہ 100% سے بس میں تقریباً ایسا لگ رہا تھا کہ مشکل یہ تھی نا کہ کیسے کنوے کریں, کیسے بتائیں ان کو. تو وہ جو سٹریس لیول بالکل پیک پہ آیا ہوا تھا, میں اپنے تھریش ہولڈ کو بھی کراس کر چکا تھا شاید, وہ ایک دم ایسے نارملائز ہو گیا میں کہ مجھے ایسے لگا کہ شاید میرے لیے نا اب چیزیں آسان ہو گئی ہیں. اور یہ جو ان کا پیشنس لیول تھا اس وقت کا جو ٹائم تھا, یہ جو ان کا 10 منٹ کا پیشنٹ لیول تھا, یہ میرے لیے وہ لرننگ تھی شاید نہ مجھے پہلے کبھی ملی, نہ مجھے شاید بعد میں کبھی ملے گی. کہ مجھے پتہ چلا کہ زندگی میں اصل جو پیشنس ہوتا ہے وہ ایکچولی میں ہوتا کیا ہے. جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جب میں تم پہ مشکل ڈالوں تو میں دیکھوں گا کہ آزمائش ہے کہ اس ٹائم پہ صبر کون کرتا ہے. اس کی جو پریکٹیکل ایگزامپل تھی وہ میں نے اپنے والد صاحب کی اس 10 منٹ میں دیکھی. ہمیں ابو کی اس پیشنس کو دیکھتے ہوئے, اس حوصلے کو دیکھتے ہوئے ہمیں خود اتنا حوصلہ ہوا کہ ہم نے اس اسٹریچر کو وہاں سے موو کیا, ابو کے ICU وارڈ میں لے کے آئے, اللہ اکبر, اور ان کے بیڈ کے ساتھ ان کا اسٹریچر لگایا اور ان کا چہرہ کھولا اور ابو سے کہا جی ابو آپ دیکھیں امی کو. تو امی کا چہرہ ابو نے دیکھا اور ابو مسکرائے, اور ابو نے ہمیں کہا کہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں کا چہرے پہ کیسا نور آیا. سبحان اللہ. مطلب ایک شخص ایسا ہوتا ہے نا جو خوش ہوتا ہے کسی چیز کو دیکھ کے. جب انہوں نے امی کا چہرہ دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بیٹا دیکھو تمہاری ماں کے چہرے پہ کیسا نور آیا. تو میری بہن تھی, اس نے کہا کہ ابو آپ امی کو کوئی دعا دیں. واہ. تو ابو نے ماتھے پہ ان کے ہاتھ رکھا, ان کو دعا دی, اور ماتھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہماری ماں بہت نیکار تھی. اور امی کی طرف کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ہم انشاءاللہ بہت جلد جنت میں ملیں گے. اللہ. اور پھر ہمیں کہا کہ آپ ان کو گھر لے جاؤ بیٹا, میری طرف سے بالکل پریشان نہیں ہونا, تم لوگ جاؤ ان کا اچھی طرح سے انتظام کرو, اور ایک میرے سے آپ میں سے ایک میرے پاس رکے, باقی آپ لوگ جاؤ اور ان کا اچھی طرح سے انتظام کرو. اس فیملی کے سب سے حیران کن رکن جناب ملک عبدالشکور ڈوگر مرحوم تھے. جس وقت ان کی بیوی وفات پا گئیں, کس حوصلے سے آکسیجن کے ذریعے سانس لیتے ہوئے ملک صاحب نے اپنی اولاد سے بات کی اور اپنی بیٹیوں کو اپنے پاس آنے سے روک دیا کہ کہیں بیٹیوں کو دیکھ کر ان کے آنسو نہ بہہ نکلیں. کہ تم آج کے بعد
बिल्कुल तंदुरुस्त और तवाना हो, अपनी इबादत का सिलसिला जारी करो। मैं इंशाअल्लाह ताला सब कुछ संयम करके ईशा की नमाज के बाद अपने मामूलात शुरू कर दूँगा। बेटा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्लाह ने मुझ पर किस कदर करम कर दिया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ नसीहत करता हूँ, आप दोनों बहनें मेरे पास तशरीफ ना लाएं, क्योंकि मेरा दिल फिर नहीं ठहरता। और फिर ऐसे करो कि कोई भी नाम उसका जो है मेरे सामने बात ना करना, कि उसके नाम के साथ ही मेरे आंसू बहने शुरू हो जाते। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह आपको हामी और नासिर हो। बिस्तरे अलालत पर पड़े हुए मलिक साहब ने अपनी बीवी के लिए खुलूसे दिल से यूं दुआ की, है अल्लाह ताला, मैं आपको इस चीज़ का यकीन कामल और यकीन मुकम्मल दिलाता हूँ कि मेरी बीवी ने अपने तमाम हकूक़ ज़ौजियत मुझ पर अदा किए हैं और कोई ऐसा मुझे गिला और शिकवा उनसे नहीं है कि आप उनका सवाल जवाब करें। ऐ अल्लाह ताला उनको मेरी तरफ से जन्नत और फिरदौस में आला तरीन जगह अता फरमा। जो खिदमत उन्होंने मेरी की है मैं उसका दिला दे नहीं सकता, उसमें यकीनन खामद का हक अदा किया है, जैसा कि तूने हक अदा करने का हुक्म अदा फरमाया था। बीमार होने की वजह से मलिक साहब अपनी प्यारी बीवी के जनाजे में शामिल तो ना हो सके, मगर वो दुआ करना फिर भी नहीं भूले। कम जमीला, आप तशरीफ ले जा रही हैं, हम भी आपके पीछे इंशाअल्लाह ताला जरा तशरीफ लाए। मैं तेरी सारी औलाद, तेरे सारे रिश्तेदार सब दुआ गो हैं कि जन्नतुल फिरदौस में तुझे आला मुकाम अता फरमाए। हम इंशाअल्लाह ताला अल्लाह के फज़्ल व करम से सब इसी तरह से मोहब्बत और प्यार के साथ इकट्ठे रहा करें और अल्लाह की इबादत में मशगूल रहा करें ता वक्त के क़यामत का वक्त आ जाएगा और अल्लाह ताला हमें बुला बुला कर अपने बंदों में शामिल करता जाया करेगा और जन्नत फिरदौस में आला तरीन मुकाम पर भेजता जाया करेगा। ये सब आपकी दुआओं, आपकी रहनुमाइयों, आपकी अल्लाह ताला से इंतजाम, आपकी मेहरबानियों, आपकी तस्बीहात, आपकी तहज्जुद, आपकी शाख, आपकी चाश, आपकी नमाजें, आपकी अबाबील, आपके आशीर्वाद का नतीजा होगा। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। कि अल्लाह, मेरा और मेरी बीवी का जनाजा तेरे फरिश्ते उठा कर लेकर जाए। मरहूमा के बेटे डीएसपी मलिक काशिफ डोगर वालिदा की जुदाई पर बेहद दुखी थे। वो याद कर रहे थे कि लाहौर के पहले खुदकुश धमाके में यकीनन वो वालिदैन की दुआ ही की बदौलत बचे थे। मेरी वालिद और वालदा दोनों जो हैं वो माशाल्लाह सुबह 3 बजे उठ जाते हैं और 3 बजे से लेकर 7 बजे तक माशाल्लाह उनकी इबादत में ही उनका टाइम गुज़रता था, तहज्जुद और सारे ज़िक्र अस्कार। और वो दोनों ही कहते होते थे कि हमने जो अपने बच्चों को के लिए हम दुआ करते हैं सुबह और उनको अल्लाह की हिफाजत में हम बाहर रवाना करते हैं हमेशा। बस वो वालिदैन की दुआएं थीं जिसकी वजह से अल्लाह ने जो है वो मौजज़ा दिखाया और बचत होगी। उसमें 26 जो पुलिस एहलकार थे वो शहीद हुए थे। मेरी भी उसमें आँख जो है लेफ़्ट आई वो ज़ाया हुई
اور اس میں مجھے لیفٹ آئی میں سے کوئی خاص نظر نہیں آتا ہوئے قسم کی ڈیڈ ہی ہے. تو لیکن والد اور والدہ دونوں جو ہے وہ بڑا حوصلہ دے کے رکھتے تھے کہ اللہ نے جو ہے تمہارے باقی اعضاء جو ہیں ان کو سلامت رکھا, اور وہ اس میں بڑا اللہ کو شکر ادا کرتے تھے. میری پھپھو جمیلہ بیگم جو کہ میری ساس بھی تھی, وہ صبر, تحمل, بردباری کا ایک مجسمہ تھی. یہ سب کچھ انہوں نے سیکھا اپنے والد حافظ ملک محمد ڈوگر, میرے دادا, جو کہ ہندوستان میں پاکستان بننے سے پہلے ضلع حصار میں برادری کے سربراہ تھے. حصار ضلع کے جنرل سیکرٹری تھے مسلم لیگ کے. آپ میونسپل کمشنر بھی رہے اور ایم ایل اے بھی رہے, اور پھر پاکستان آ کر بھی انہوں نے برادری کی سربراہی کی. اور میری پھپھو اپنے والد اور میرے والد ملک صلاح الدین ڈوگر مرحوم کا عکس تھی. حافظ ملک محمد میرے دادا حافظ تھے الحمدللہ, اور وہ سلسلہ آگے ان کی اولاد میں چلا. میری بہنوں نے حفظ کیا, میری بیٹی نے حفظ کیا, میری بھتیجی اور میرے بھانجے سب بچوں نے حفظ کیا الحمدللہ. جہاں برادری کا بڑا گھر ہے وہاں مذہبی خاندان بھی ہے, اور یہ سلسلہ انہوں نے اپنے دادا سے سیکھا. اور سب سے بڑی بات جو ان میں نے پائی وہ مہمان نوازی تھی, اور غریب اور امیر سب کے ساتھ یکساں برتاؤ, اور اپنے غریب رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی. شادی کے بعد جب وہ ملک عبدالشکور ڈوگر صاحب کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اور جب لاہور میں آئی تو وہ تربیت جو ان کے خاندان میں ان کے والد کی طرف سے, ان کے بھائیوں کی طرف سے ان کو ملی, وہ ملک عبدالشکور ڈوگر صاحب اور ان کی جو شادی, وہ ایک آئیڈیل زندگی تھی جو انہوں نے 50 سال گزاری. جب انہوں نے پاکستان کے بعد بہت سارے کلیم ہوتے تھے جو بورڈ آف ریونیو سے اور دور دراز سے عزیز رشتہ دار آتے تھے, تو مہمان نوازی تو ان میں کوٹ کر بھری ہوئی تھی. اور ان کے بھائی میرے تایا ملک شریف ڈوگر صاحب, میرے چچا ملک لیاقت علی ڈوگر جو سابق ایم ایل اے تھے, میرے چچا ملک شوکت ڈوگر جو سابق میئر تھے, وہ ایک خاندان کی جو تربیت تھی اس تربیت کو انہوں نے آگے بڑھایا. اپنے میرے والد ملک صلاح الدین ڈوگر جو سابق میئر بھی تھے, سینیٹر بھی تھے, ایم پی اے بھی رہے, وہ ان کی تمام چیزیں جو بھائیوں سے خاندان سے جو ان کو ملی, اور پھر ملک شکور ڈوگر صاحب کے ساتھ وہ سلسلہ آگے بڑھا کر وہ ایک زندگی کی ایک ہمارے لیے, اپنی جنریشن کے لیے, ہمارے آنے والے بچوں کے لیے ایک مثال تھے دونوں میاں بیوی. میرے ساتھ خاص طور پر ایک دعاؤں کا ان کا سلسلہ تھا, ایک محبت تھی, پیار تھی. میری سیاست کے لیے بہت ساری دعائیں کرتی تھیں, ہر وقت اچھے اور مفید مشورے دونوں میاں بیوی دیتے تھے. دونوں میں ایک صبر دیکھا, ایک تحمل دیکھا, قناعت پسندی سب سے بڑی بات جو دونوں میاں بیوی میں تھی, اور خاص طور پر جمیلہ بیگم میری پھپھو میں تھی, وہ بھی ایک مثال ہے. بہت ہی ماشاءاللہ صلہ رحمی ان کی تھرو آؤٹ دا لائف بہت زبردست رہی الحمدللہ. صرف ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے اپنی صلہ رحمی میں اپنے بہن بھائی اور ان کے بچوں کو اور ان کے اولادوں کو مقدم رکھا, بلکہ انہوں نے اپنے ہسبینڈ کے بہن بھائیوں کو, ان کے بچوں کو, ان کو مقدم رکھا. اس کے علاوہ ہر ایک جو ہے وہ سمجھتا تھا کہ مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں الحمدللہ. بہت زیادہ دھیمی طبیعت تھی ان کی, اور بہت ہی زیادہ صابر قسم کی ان کی ایک شخصیت تھی, صبر کرنے والی تھی. میری مدر جو ہیں وہ الحمدللہ جیسے ان کی بھابھی ہیں, تو پھپھو جو ہیں وہ کچھ سال بڑی تھی ان سے, اور جب میری مدر کی شادی ہوئی تو میری دادی جو ہے وہ فوت ہو چکی تھی. تو میری امی بتاتی ہیں کہ جب میری شادی ہوئی, مجھے چونکہ بہت چھوٹی عمر تھی, 15 ایئرز ان کی ایج تھی میری مدر کی, تو ابھی کچھ نہیں کھانا وغیرہ بنانا آتا تھا. تو میری مدر بتاتی ہے کہ بہت ہی صبر اور حوصلے کے ساتھ انہوں نے ہمیں یعنی کہ سکھایا کھانا بنانا بھی, اور جو بھی غلطیاں ہوتی تھیں مدر سے کھانا بنانے کے دوران, یا بڑی بڑی وہ کہتی ہیں ہمیں بالکل نہیں بنانا تھا کھانا, تو میری مدر اور میری چچی کی چونکہ اکٹھی شادی ہوئی تو وہ بڑے حوصلے اور صبر کے ساتھ ہر چیز سہ جاتی تھی. حالانکہ ان کی اپنی ایج بھی زیادہ نہیں تھی, وہ بھی ینگ تھی اور ان کی ابھی شادی ہونی تھی, لیکن ان کا جو کردار تھا وہ ایک ساس کی طرح تھا, شفقت بھرا الحمدللہ. ان کی جو جیٹھانی لگتی ہے, ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی آنکھوں میں آنسو تھے, اور وہ کہہ رہی تھی کہ میں کیسے نہ یاد کروں اور کیوں نہ میری آنکھوں میں آنسو آئے. کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے ساری زندگی جو کہ میرا اور ان کا تلخی بھرا.
یعنی کہ یہ اصل رشتے ہوتے ہیں جب آپ کے ان لاز میں آپ کی فیملی ممبرز بھی آپ کو اتنا پیار کریں. آدمی سوچ کے لرز جاتا ہے، کیا اس زمانے میں بھی ایسا صبر کرنے والے ہوا کرتے ہیں؟ محترمہ جمیلہ ملک صاحبہ رخصت ہو گئیں. اس بارے میں بڑی بہو اسمارہ احمد نے ہم سے بات کی. امی کا میرا رشتہ ساس بہو کا تھا، لیکن امی نے کبھی بھی ساس نہیں بنی تھی، ہمیشہ بیٹی کی طرح ہی رکھا تھا. اتنی امی نے محبت دی تھی کہ جیسے وہ ہم ان کی اپنی بیٹیاں ہیں. بہو والا تو کوئی معاملہ ہی نہیں تھا. امی نے جب میری شادی ہوئی، ماشاءاللہ 16 سال ہو چکے میری شادی کو، میری شادی ہوئی تو مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا، اور امی نے مجھے گھر کے ساتھ ساتھ عبادتوں میں بھی اپنے ساتھ رکھا. ہم سب کو، مجھے، میرے بچوں کو، ہر بات میں امی بتایا کرتی تھی. امی کی عبادت تہجد سے شروع ہوتی تھی، پھر امی نے فجر پڑھنی، امی نے ساتھ ساتھ ہمیں بتانا، امی نے اشراق پڑھنی، امی نے ہر وقت باوضو رہنا، اور انہوں نے ہمیں بھی گائیڈ کرنا. ہر وقت انہوں نے درود شریف پڑھنا، ہمیں بھی انہوں نے بتانا. میں ڈرائیو کرتی تھی، امی کہتی تھی آیت الکرسی پڑھتی رہو ہر وقت، اور پڑھتے ہوئے جاؤ، پڑھتے ہوئے آؤ. اتنی وہ کیئرنگ تھی، میرے لیے وہ دعا کرتی تھی. کوئی فون کرتا تو اسے کہتی تھی اسمارہ کے لیے دعا کرو. امی کی عاجزی کا میں آپ کو ایک واقعہ بتاتی ہوں. ہماری ملازمہ تھی، وہ بھی نماز پڑھتی ہے، روزے رکھتی. امی اس کو ایک دن کہتی ہیں کہ بیٹا تم نے سب سے پہلے جنت میں جانا ہے، اور تم نے جب تم جاری ہوگی اور اللہ تم سے پوچھے گا، تم نے مجھے اس وقت اور میرے پورے خاندان کو نہیں بھولنا، اس کو یاد رکھنا ہے، ہمیں بھی تم نے ساتھ لے کے جانا. آگے سے وہ کہتی ہے باجی آپ تہجد گزار، آپ اتنی عبادت کرنے والی، آپ پہلے جائیں گی کہ میں جاؤں گی؟ انہوں نے کہا نہیں تم جاؤ گی، اور مجھے یا میرے خاندان کو بھولنا نہیں. ایسی نیک موت اگرچہ سب چاہتے ہیں، نیک موت لیکن نیک زندگی کا نتیجہ ہوتی ہے. اپنی والدہ صاحبہ کے بارے میں سعدیہ ملک صاحبہ نے ہمیں بتایا. امی کا نا ہمیشہ سے یہ ایک ان کی پرسنالٹی کا اسپیکٹ تھا کہ بہت سخاوت کیا کرتی تھی، صدقہ خیرات. تو ملتان میں کچھ فیملیز تھیں جن کو وہ بھجوایا کرتی تھیں ہمیشہ انویلپس. تو انہوں نے مجھے وہیں پر ایک ہماری رشتہ داری ان کے لیے انویلپ دیا، اور مجھے کہا کہ بیٹا میں نا ان کو منتھلی بھیجتی تھی. کہا کہ بیٹا میرا اس دفعہ دل کر رہا ہے، میرے سے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ ایسا نہ کر لوں کہ اس کے لیے پورے سال کا بھیج دوں، تو بہتر ہوتا ہے کہ کسی کے کام آ جاتا ہے اگر اکٹھی رقم دی جائے. تو میں نے کہا کہ امی جیسے آپ مناسب سمجھیں آپ کریں. تو امی نے مجھے وہ انویلپ جو تھا ان کا پورے سال کا میرے ہاتھ میں انہوں نے دیا کہ بیٹا یہ لے جاؤ. یہ اللہ ہی کروا رہا تھا ان سے، اور پھر انہوں نے خیر دعاؤں سے رخصت کیا، اور وہ آخری وقت تھا جب میں اپنی والدہ کو ملی. ناظرین، دو طرح کا ہی انسان تعلق پالتے ہیں، اللہ سے اور بندوں سے. اللہ سے تعلق کی بات بھی آپ نے دیکھ لی. بندوں سے تعلق کے حوالے سے بہو آسیہ کاشف کا کہنا تھا. امی نے واقعی بالکل ماؤں کی طرح ہمیں پیار کیا، اور صرف مجھ سے نہیں، میرے بچوں سے اور میری مطلب سب سے وہ بہت زیادہ اچھا سلوک کرتی تھیں، بہت پیار سے پیش آتی تھیں. میری ماشاءاللہ 4 بیٹیاں ہیں، تو کبھی امی نے مجھے یہ فیل نہیں ہونے دیا کہ تمہاری صرف بیٹیاں ہیں یا بیٹا نہیں ہے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میری تیسری بیٹی پیدا ہوئی، ابو آئے ہیں اور ابو نے آ کے کاشف کو بھی مبارک دی اور مجھے بھی مبارک دی ہے. اور پھر انہوں نے وہ حدیث سنائی ہے کہ جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہیں وہ جنت میں جائے گا. تو ان کی اچھی کفالت اگر کی جاتی ہے، جی اچھی پرورش کی جائے تو وہ جنت میں جاتا ہے. اور تمہاری تو ماشاءاللہ 3 ہیں، تو تم نے ان کی اچھی پرورش کرنی ہے، ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. اور اس کے بعد پھر جب میری ماشاءاللہ 4تھی بیٹی ہوئی، تو تب بھی امی اور ابو نے مجھے کچھ فیل نہیں ہونے دیا، اور انہوں نے یہی کہا کہ دیکھو ہمارے پیارے پروفٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی 4 بیٹیاں تھیں، تو تم نے فیل نہیں کرنا، تم نے ان کی اچھی تربیت کرنی ہے. امی کے بارے میں کہنا چاہوں گی کہ امی بہت زیادہ سافٹ اسپوکن تھیں، بہت کیئرنگ تھیں، اور ہر معاملے میں انہوں نے ہمیشہ ہمیں اپنے ساتھ رکھا. تو برادری میں بھی جب بھی کوئی انہوں نے تعزیت کرنی ہوتی ہے، عادت کرنی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کرتی تھی کہ وہ اکیلے انہوں نے کر لی، فون پہ بات کر لی، بلکہ وہ ہم دونوں کو اپنے پاس بلا کے بٹھاتی تھیں، اور ہمیں پہلے بتاتی تھی کہ اچھا فلاں بندہ بیمار ہے، فلاں کو یہ مسئلہ ہے، اور پھر ہمیں فون پہ خود پہلے بات کرتی ہیں، پھر ہم دونوں کی بات جو ہے ان سے کرواتی تھی. تو یہ بھی ایک بڑی بہت اچھی میں نے ان سے یہ والی چیز جو ہے وہ لرن کی ہے
کہ دوسروں کو بھی آپ کو امپورٹنس دینی چاہیے، دوسروں کو ہر وقت ان سے پوچھنا چاہیے کہ کوئی مسئلہ ہے کیا ہے۔ والدین نے ہمیشہ اولاد کو اللہ سے تعلق رکھنا، اللہ کی ماننا اور اللہ سے مانگنا سکھایا تھا۔ امی اور ابو نے تھرو آؤٹ ہمیں ایک بات سکھائی ہے کہ ہر چیز کے لیے اللہ سے مدد لو۔ تو جب یہ مشکل وقت آیا ہمارے اوپر، جب امی ابو بیمار تھے، کرٹیکل ہوئے، تو ہم صرف اللہ سے ہی دعا کرتے تھے اور انہی سے مدد مانگتے تھے۔ ایون کہ جب میں بھی UK میں ہی تھی اور مجھے پتہ چلا کہ امی ہاسپٹلائزڈ ہیں اور امی اب کرٹیکل ہو رہی ہیں، اور مجھے یہ ڈیسیجن لینا تھا کہ مجھے آنا چاہیے یا نہیں اور کس ٹائم پر آنا چاہیے، تو استخارہ میں کرتی رہی ہر چیز کے لیے کہ جس چیز میں اللہ کی مرضی ہو وہ ہو جائے۔ اور یہ سفر بڑا مشکل تھا جب میں آ رہی تھی، امی اس وقت وینٹ پہ جا چکی تھی، لیکن تھرو آؤٹ راستے میں نے ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیا اور دعائیں کی، اور یہی وہ چیز تھی جو امی اور ابو ہمیشہ ہمیں کہا کرتے تھے کہ بیٹے ہر مشکل وقت میں اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو، اور وہی آپ کی مشکل دور کرنے والا ہے۔ الحمدللہ سنت رسول کی پیروی کرتے ہوئے جمعرات اور پیر کا روزہ رکھنا میاں بیوی کا معمول تھا۔ گھر کے مالکوں کے جانے پر گھر کی ملازمہ کے جذبات بھی دیدنی تھے۔ اپنے ساتھ حسن سلوک کی بہت سی باتیں وہ ہمیں بتا رہی تھیں۔ ان کے مطابق مرحومہ نے کہہ رکھا تھا کہ اگر کسی دن تمہارے میاں کو کام نہ ملے تو خواہ رات کے 12 بج رہے ہوں، بلا جھجک آ کے دروازہ کھٹکھٹا دینا۔ ملازمہ نے یہ بھی بتایا کہ کئی بار میں ضرورتاً ان سے روپے قرض لے لیتی، مگر جب تنخواہ کے موقع پر قرض چکانے کی بات آتی تو مرحومہ یہ کہہ کر لینے سے انکار کر دیتی کہ مجھے تو یاد ہی نہیں۔ بینش صاحبہ کے خاوند یعنی مرحومہ کے داماد بھی اپنی ساس ماں کو بہت مس کرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آنٹی جو ہیں ان کے لیے ایک چیز مجھے اسٹرائک کرتی ہے کہ ان کی پرسنالٹی بہت وارم تھی، وہ آپ کو بہت امپورٹنس دیتی تھیں، اور جب بھی میں ان سے ملتا تھا فیل ہوتا تھا کہ وہ دل سے دعائیں دیتی ہیں۔ فون پہ اکثر بات ہوتی تھی اور انہوں نے بہت ہی اچھے طریقے سے پوچھنا، اور ان کی دعائیں ہمیں اتنے دور بیٹھے ہوئے بھی ایسے ہوتا جیسے ہمارے پاس بیٹھی ہوئے دعائیں دے رہی ہیں۔ تو ان کی کمی ابھی ساری عمر رہے گی، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ محلے کے امام مسجد نے بھی محترمہ کی نیکی و تقوی کی گواہی دی۔ لوگوں کی ترغیب کے لیے گفتگو کرتے ہوئے وہ یوں گویا ہوئے۔ وہ ڈوگر صاحب کو آپ جانتے ہیں، ان کے جس طرح کے ذکر و اذکار کے معمولات تھے، سیم اسی طرح ملک صاحب کے اہلیہ محترمہ کے ذکر و اذکار، تسبیحات وظائف، یعنی ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف ہے۔ عمر کے اس حصہ میں ماں جی نے سورۃ الحاقہ سجدہ زبانی یاد کی، سورۃ واقعہ زبانی یاد کی، سورہ یاسین زبانی یاد کی ہے، سورہ رحمان زبانی یاد ہے، سورۃ ملک اور سورۃ مزمل یہ زبانی یاد کر کے انہوں نے مجھے سنائی، اور مجھے بار بار کہتی تھی بیٹا میرے تلفظ بالکل ٹھیک ہونے چاہیے، میرے ہر تلفظ سب ٹھیک ہونے چاہیے، حتیٰ کہ نماز کا ترجمہ زبانی یاد ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ہوں گے جن کو نماز کا ترجمہ بھی نہیں ہوتا، جن کا جنازہ پڑھنے کے لیے ہم حاضر ہیں، انہیں نماز کا ترجمہ بھی زبانی ہے، اور ہر وقت قرآن پاک کی تلاوت میں مصروف رہتی ہیں۔ آدمی کا اصل امتحان 2 موقعوں پر ہوتا ہے، خوشی اور غم۔ جیسا کہ بہادر شاہ ظفر نے کہا، ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا وہ کیسا ہی ہو صاحب فہم و ذکا، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا۔ جب میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی تو اس کے بعد ہمارے لیے ایک بہت بڑی آزمائش فردر بھی کھڑی ہوئی تھی کہ والد صاحب ہمارے ہاسپٹل میں تھے، اور میرے جو بھائی تھے اللہ تعالیٰ ان سے قبول کرے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے کہ وہ ہاسپٹل ہی رہ رہے تھے 24 گھنٹے۔ وہ صرف والدہ کے جنازے پہ ان کے جنازے کے ساتھ گھر آئے تھے، اسپیشلی میرے جو بھائی ہیں احمد بھائی، اور وہ ان کے ساتھ ہی صرف جنازہ انہوں نے پڑھا اور وہ واپس چلے گئے، اور اس کے بعد وہ مسلسل، اور بڑے بھائی جو کاشف بھائی ہیں وہ بھی وہیں ہاسپٹل میں روم لیا ہوا تھا، پرائیویٹ روم، اور وہ وہیں رہ رہے تھے۔
تو گھر کے اندر اس ٹائم پہ میل ممبر کوئی بھی موجود نہیں تھا، سب بچے تھے یا ہم لیڈیز تھیں. اور جو لوگ تعزیت کے لیے آتے تھے ایک بہت بڑی آزمائش تھی کہ ان کو کون ڈیل کرے، کیونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم نے خاندان والے بہت کہہ رہے تھے، ہم نے منع کر دیا کہ کوئی بھی جو ہے وہ ابھی آئے نا، کیونکہ گھر میں ایک بچی کو بھی اسٹل کووڈ تھا. تو اس ٹائم پہ اللہ نے اتنی رحمت کی کہ جو بچے تھے، میرا بیٹا اور میرے بھائی کا بیٹا، بھتیجا میرا، وہ دونوں باہر بیٹھتے تھے، وہ لوگوں سے تعزیت بھی لیتے تھے، اور وہ انہوں نے ایک رجسٹر مینٹین کیا ہوا تھا، اس رجسٹر کے اندر وہ نام لکھتے تھے اور ان کی ڈیٹ لکھتے تھے کہ کون آیا ہے، اور الحمدللہ پھر وہ بتایا کرتے تھے، ہمیں بھی بتاتے تھے اور بھائیوں کو بھی. تو یہ بہت بڑی آزمائش تھی، لیکن ایک اتنی لرننگ ہم نے بعد میں جب اس کو انالائز کیا سچویشن کو، تو ہم نے کہا کہ ہمارے والدین ہمیں اپنی زندگی میں تو بڑا کچھ سکھا گئے، بٹ ان کی ڈیتھ کے بعد بھی بچے سے لے کر بڑوں کی بھی لرننگ اتنی زیادہ ہوئی ہر موقع پہ الحمدللہ. دادی ان کے کبھی کبھار کہتے تھے کہ جا کے نہا لو، کھانا پورا ختم کرنا ہے. میری بہت دادی ان کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، کیونکہ میں ان کا کافی زیادہ لاڈلا تھا، اور وہ کافی زیادہ نا مجھے ٹیچنگ دیتی تھیں کہ وہ کہتی تھیں کہ پڑھائی اچھی کرنی ہے اور کسی کو تنگ نہیں کرنا. جب آپ نماز پڑھتے ہو آپ نے پوری توجہ کرنی اور آہستہ پڑھنی ہے نماز. دادی جان کہا کرتی تھیں کہ جس نے 10 لائنیں پڑھی ہیں 1 گھنٹے میں قرآن کی سمجھ کے، وہ زیادہ بہتر ہے 10 پیجز پڑھنے سے. جب ہمیں کرونا تھا تو میں ان کی بہت زیادہ کیئر کی تھی، ان کی ٹانگیں دبائی تھیں، اور جو وہ کہتی تھی وہی میں ان کے لیے کرتی تھی. اور ایسے جب میں ان کے پاس لیٹتی تھی تو مجھے پروفٹس اور اسلام کے بارے میں بہت کچھ بتاتی تھی. جب ہم کھانے کی ٹیبل پہ بیٹھتے تھے اور دادی جان کہتی تھی یہ سارا کھانا فنش کرو، اگر آپ نے ایک بائٹ بھی چھوڑی تو آپ کو گناہ بھی ملے گا اور کھانا ویسٹ بھی ہوگا. عربی کا مقولہ ہے کہ آزمائش اور امتحان یا تو آدمی کی عزت بڑھا دیتے ہیں یا آدمی کو ذلیل کر چھوڑتے ہیں. اس فیملی پر آزمائش جتنی بڑی تھی، الحمدللہ قرآن سے ان کا تعلق بھی اتنا ہی مضبوط اور گہرا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک طرف گھر کا گھر بیمار پڑا تھا، والدین ہسپتال میں تھے، مگر دوسری طرف اس گھر میں رمضان، قرآن اور تلاوت و تراویح کا اہتمام جاری تھا. یہ بات ہمیں ایشل اور عائشہ نے بتائی. میرے لیے مشکل بھی تھا کیونکہ ماما کو ہوا تھا، بابا کو ہوا تھا، بھائی کو ہوا تھا، دادی جان کو ہوا تھا، اور کزنس کو بھی ہوا تھا. تو میرے لیے مشکل تھا، لیکن میں نے ان سے کہا تھا میں فل کوشش کروں گی کہ میں تراویح پڑھا سکوں. اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ اس سال تو نہیں، کیونکہ اس سال کرونا بہت زیادہ ہے، اگلے سال میں اگر اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی دی تو میں آپ کو خود سارا اہتمام کر کے دوں گا اور آپ تراویح پڑھانا. اس سال آپ کوشش کرنا کہ آپ کا کمپلیٹ ہو جائے، لیکن اگر نہ بھی کمپلیٹ ہو تو آپ کوشش کرنا کہ آپ پڑھاؤ ضرور، قرآن سے جڑ کے رہنا ہے، اور اس گھر میں قرآن کی رونق کم نہیں ہونی چاہیے. اور دادی جان بھی خوش ہوتی ہوں گی کہ آپ نے ماشاءاللہ مکمل کر لیا. بہت زیادہ ہی ان کے ساتھ دوستی تھی ایک طرح کی، اور ماما، میں کہتی ہوں کہ ماما سے بھی زیادہ میں ان کے ساتھ اٹیچ تھی، اور بچپن سے ہی، اور اتنی زیادہ اٹیچ تھی کہ سب لوگ کہتے تھے کہ ایشل کی دادی جان ہے، تو پھر سب کو کہنا پڑتا کہ نہیں آپ لوگوں کی بھی ہیں، کیونکہ میں ان کے ساتھ ہر وقت رہتی ہوتی تھی. بہت زیادہ یاد آتی ہیں، لیکن اب یہ ہے کہ وہ ادھر اس سے بہتر جگہ پہ ہیں انشاءاللہ. اور رحمت بہت تھی جو ان کے جنازے پہ، وہ دیکھنے والا منظر تھا. عائشہ بیٹا، میں نے سنا ہے کہ جس وقت یہاں جیسے ایشل بتا رہی ہیں کہ کووڈ تھا، پریشانی تھی، اتنے زیادہ لوگوں گھر میں، اس کے باوجود آپ نے پورا قرآن مجید تراویح کا وہ یہاں مکمل کیا، ایسے ہی ہے؟ ایک دم سے پریشانی بھی آ گئی تھی کہ نانا جان نانی جان دونوں ہی ہو گئے تھے ہاسپٹل میں ایڈمٹ، اور ماما کی بھی طبیعت خراب تھی. تو پھر میں نے کوشش کی تھی کہ میں تراویح پڑھاتی رہوں، کیونکہ اس سے سکون بھی بہت ملتا تھا، اور ویسے بھی نانا جان نانی جان ہمیشہ کہتے کہ قرآن سے جڑے رہنا ہے. اور نانی جان سے صبر بہت سیکھا میں نے، کہ ان کو اتنی، میں دیکھتی تھی کہ ان کو تکلیف بھی ہے لیکن وہ بتاتی نہیں تھی، زیادہ ظاہر نہیں کرتی تھی. ویسے بھی جب ان کے کمرے میں جاتے ہیں تو ایک دم سے وہ پھر فیل بھی ہوتا ہے کبھی کبھی کہ جیسے ہیں یہاں پہ. اور جب میرا وفاق کا تھا نا ایگزام قرآن کا، تو میں نے دیا تھا، تو تہجد سے بیٹھتے تھے میرے لیے دعائیں کرنے. اور پھر میرا جب صبح تھا تو ماما مجھے بتائی تھی ہر 1-2 گھنٹے بعد نانی جان کا فون آتا تھا. اچھا، آپ اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہی ہیں، کہاں سے سیکھیں، کہاں سے پڑھ رہی ہیں آپ؟ میں نے النور سے حفظ کیا ہے، اور ساتھ میں وہاں پہ ہم لوگ اکثر بہت ساری سنت، حدیث اور ایسی بہت ساری باتیں کرتے رہتے تھے. اور ساتھ میں
حدیث وغیرہ سے بہت زیادہ باتیں کرتے تھے، اور ساتھ بھی وہاں ٹرانسلیشن قرآن کی ہم نے ساتھ کی. تھوڑا تھوڑا قرآن بھی سنا دیں آپ لوگ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والفجر ولیال عشر، والشفع والوتر، واللیل اذا یسر، هل في ذلك قسم لذي حجر، ألم تر كيف فعل ربك بعاد، إرم ذات العماد، التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد. ناظرین، قرآن کی برکات اور ایمان کے ثمرات کی یہ کہانی ابھی جاری ہے. کہانی کا دوسرا پارٹ وہ ہے جس میں ملک عبدالشکور صاحب جان آفریں کے سپرد کرتے ہیں. ایمان، یقین، خدمت خلق اور جرت و خود اعتمادی کی یہ کہانی انشاءاللہ اگلے پارٹ میں بیان کر دی جائے گی. دعا ہے کہ اللہ سب کو ایسی مومنانہ موت نصیب فرمائے. آمین. اللہ حافظ.